بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، حالات آخری نہج پر آ گئے ہیں۔ آج ایک بہت ہی خطرناک ترین انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ انکشاف واقعی خطرناک ہے۔ اس وقت تصادم، لڑائی یہ کس نہج پہ پہنچ چکی ہے۔ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا، قبائلی عمائدین سے ملاقات کی گئی، سہیل آفریدی بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت حالات کس نہج پر ہیں؟ نجم سیٹھی نے ایک انکشاف کیا ہے اور یہ بہت ہی خوفناک انکشاف بھی ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ایک اور آفریدی بھی پیدا ہو گیا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ ہے، کہیں پر آئین و قانون نہیں ہے۔ کون بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں؟ منیر فاروق نے ایک اور بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس پر آج بات کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین، ایک اور سہیل آفریدی پیدا ہو گئے ہیں۔ نظام سے ایک سہیل آفریدی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ایک اور آفریدی بھی سامنے آ گئے ہیں۔ خرم ذیشان سینیٹر بنے اور پہلے ہی بیان کیا دیا انہوں نے، وردیاں پہن کر کریانہ سٹور چلانا بند کرو، پراپرٹی ڈیلنگ، ٹھیکیداری، سوداگری اور دنیا کے ہر دندے میں ٹانگ اڑانا بھی بند کر دیں۔ ملک کے دفاع پر توجہ دو، آئین کی متعین حدود میں رہو، بیرکوں میں واپس جاؤ۔ یہ ملک اللہ کے حکم اور جمہور کی طاقت سے چلے گا، بندوق کے زور پر نہیں۔ مزاحمت زندہ باد۔ ناظرین، یہ پہلا نعرہ لگایا گیا ہے۔ خرم ذیشان نے آتی جو پہلا نعرہ لگایا ہے وہ نعرہ آپ نے سن لیا ہے۔ سہیل آفریدی سے بھی 2 قدم یہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ نظام کے لیے ایک کے بعد ایک سہیل آفریدی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں، چیزیں ہیں، وہ آخری نہج پہ، آخری لمٹ پہ آ گئی ہیں۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک انکشاف ہے جو کہ آج کا سب سے اہم ترین جو ہے خبر ہے، اور آج کا مین ٹاپک بھی یہ ہے، لیکن اس سے پہلے چند جو ہے چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو ہے، انہوں نے اسکول کا افتتاح کیا ہے۔ وہ لوگ جن کے دامن پر داغ لگے ہیں، دبے لگے ہیں، الیکشن چوری کے الزامات لگے ہوئے ہیں، فارم 47 کے الزامات لگے ہوئے ہیں، وہ اسکولوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروانے اور ووٹر کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ بھی عوامی خدمت کے لیے نکل پڑے ہیں۔ سرگودا کے علاقہ بیرا میں سرکاری ماڈل اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ انتظامی افسران بھی راجہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب سڑکوں کی ترقیاتی کار خیر میں حصہ ڈال چکے ہیں۔ ناظرین، اب یہ حالات ہے، سکندر سلطان راجہ جیسے لوگ بھی اسکولوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جن اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، ان میں کیا ایجوکیشن ہوگی، کیا برکت آئے گی، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایک اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ حکومتی ہسپتالوں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، سرکاری ہسپتالوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لاہور جنرل اسپتال میں غیر تربیت یافتہ عملے کا خواتین کا پوسٹ مارٹم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں 4 مردوں کو پوسٹ مارٹم کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حیران اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ان 4 میں جنرل اسپتال کا کوئی ڈاکٹر یا ملازم نہیں، بلکہ ان لوگوں کو سرکاری افسران خود سے رقم اکٹھی کر کے پیسے دیتے ہیں۔ کوئی 2000 شیئر کرتا ہے تو کوئی کم یا زیادہ۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے، ایک تو یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، یہ جو ہے خواتین کا پوسٹ مارٹم بھی یہاں پر کر دیتے ہیں، اور دوسری جانب افسوسناک چیز یہ کہ یہ ہاسپٹل کے لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو سرکاری افسران، ہاسپٹل کے سرکاری افسران جو ہے وہ ذاتی جیب سے پیسے دیتے ہیں اور اس طرح ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ خبر دے رہا ہے محمد عمیر کی۔ ناظرین، اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ ہر چیز جو ہے وہ انتہائی افسوسناک حد تک آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاسپٹلز کے اندر یہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں مین خبر کی طرف۔ مین خبر جو آج کی سب سے مین خبر ہے، وہ خبر یہ کہ حالات آخری نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ نجم سیٹھی نے خطرناک، خوفناک انکشاف کیا ہے، اور یہ واقعی خطرناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے۔ اب جو ہے بات کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ جتنا سوچا جا رہا تھا کہ جتنی چیزیں سامنے تھیں، اب نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ حالات اس سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ ان کا انکشاف کیا ہے؟ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ معاملے میں آپ آخری لمٹ پر آئے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آئی ایم ورڈ ان کے یہ جملے ہیں، ہم آپ کو ان کا یہ بیان سناتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ لرن ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، ایسے نہ کریں آپ۔ بٹ میں ایک بات کہوں جاتے جاتے، آپ آخری لمٹ پہ آئے ہوئے یہاں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس میلٹ ڈاؤن کے بعد تو پھر گورنر راجی ہے نا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آئی تھنک آئی ایم ورڈ۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان خصوصاً کے پی کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بھی پاک کیا جائے گا۔ یہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کر چکے ہیں، سہولت کاروں۔ اب آپ سمجھ ہاں ناظرین، آپ نے نجم سیٹھی کا یہ بیان سنا، یہ بیان انتہائی خوفناک ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آخری سٹیج آئی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو صورتحال ہے وہ نک و نک ہے۔
پی ٹی آئی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے فیلڈ مارشل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے پشاور گئے ہیں۔ یہ آخری سٹیج آئی ہوئی ہے، اگر صوبہ اینٹی پاکستان پوزیشن لے لے تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا۔ نظیر نجم سیٹھی کا کہنا ہے، سادہ الفاظ میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اس وقت حالات آخری نہج پر آ گئے ہیں، اب بات جو ہے وہ کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ ان کے ایک دو بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کیا خوفناک چیز جس کی طرف وہ اشارہ کریں بیسیکلی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی عمران خان کی ہر بات ماننے پر لگے ہوئے۔ نظیر یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بس احکامات بجا لیں گے۔ اگر عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر دو تو یہ شروع ہو جائیں گے، اور اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر پچھلی دفعہ جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف۔ بس 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 میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آخری لمٹ پر آئے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ نظیر یہاں پر خطرناک ترین انکشاف بھی ہے، شاید کہیں پر دھمکی بھی ہے یا کہیں پر وارننگ بھی ہے۔ انکشاف یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اگر سہیل آفریدی کو عمران خان کہہ دیں تو اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جائے گی، اور اس کے سامنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کرے گی، پچھلی دفعہ سے خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بس بس بس، یہاں سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ سہیل آفریدی کو بھی ڈائریکٹلی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب یقیناً وہ خطرہ جان کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے حالات پچھلی دفعہ ہوئے اگر اس کو سامنے رکھ اس بیان کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے یا اس کے اوپر تجزیہ پیش کیا جائے یا اس کے اندر سے چیز کو بات کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو ناظرین ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی کہیں پر کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس کی طرف جو ہے یہاں پر نجم سیٹھی واضح طور پر اشارہ کریں کہ جب فیلڈ مارشل یہاں سے پشاور جا کر وہاں پر ملاقات کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات آخری لمٹ پر آ گئی ہے۔ اب کوئی بہت بڑا جو ہے ایکشن ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے واقعہ رونما ہونے والا ہے جو کہ کہیں پر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نجم سیٹھی کا اور بھی کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کابینہ میں جن افراد کو نامزد کر رہے ہیں وہ سارے ہائیبرڈ ہیں، انہوں نے اپنے جیسے اور لوگ اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ ہم تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی طاقت دکھا دی ہے، جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے ایم پی اے نہیں ٹوٹنے والے۔ سینٹ الیکشن میں بھی پتہ چل گیا پی ٹی آئی متحد اور مضبوط ہے، عمران خان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، یعنی کوئی پارٹی کا بندہ عمران خان کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ واضح پیغام یہاں پر نجم سیٹھی نے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے حالات تصادم کی جانب بڑھیں گے، چونکہ سہیل آفریدی پہلے ایک تھے، اب جتنی بھی کابینہ بنائی گئی ہے وہ سارے کے سارے سہیل آفریدی کے ہم خیال ہیں، سہیل آفریدی کی جیسی سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے جو 10 کھلاڑی میدان میں اترے ہیں اور 11ویں خود جو ہے سہیل آفریدی ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ ورلڈ 11 ہے، ایک ہی ان کا مشن ہے اور وہ ہے احتجاج کی سیاست، اور اس کے وہ ورلڈ 11 ہیں، وہ ساری کی ساری ٹیم ہی ایسی ہے۔ یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا کہ اب حالات تصادم کی جانب بڑھیں گے، عمران خان کو کسی صورت میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ نظیر نجم سیٹھی کے جو بیانات ہیں یہ بیانات جو ہے حالات کو بڑا واضح کر رہے ہیں۔ نظیر اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے آرمی چیف کل جو ہے کے پی کے اندر گئے، وہاں پر ملاقات کی گئی اور سہیل آفریدی بھی ملاقات کریں تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، نہیں تو فیلڈ مارشل یہاں سے خود جو ہے پشاور ہرگز نہ جاتے اور وہاں پر جا کر ملاقات نہ کی جاتی۔ اب جس طرح کا یہ انکشاف سامنے آ رہا ہے اور جس طرح سے نومبر کا خوف پہلے ہی طاری ہے، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے یا لانگ مارچ کیا جاتا ہے یا اسلام آباد کی جانب جو ہے چڑھائی کر دی جاتی ہے تو پھر یہ تو بات بہت ہی اوبویس ہے، سب کے سامنے ہر شخص، سننے دیکھنے والے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت بڑا تصادم ہوگا، اور وہ تصادم جو ہے پچھلے سال جو ہے سب کے سامنے واقع ہے، آج تک اس کی یاد بھی تازہ ہے، اس کے زخم بھی تازہ ہیں، خون آج تک جو ہے وہ رس رہا ہے، لیکن آگے کیا ہو جائے گا تو یقیناً یہاں پر جو ہے تصادم جو ہے بہت ہی خوفناک اور خطرناک لگتا ہے۔ نظیر کل کسی نے ایک کمنٹ کیا کہ آپ جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی، اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیا کریں۔ نظیر ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن حالات اگر آپ دیکھیں اور حقیقت کو دیکھیں تو یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹیاں نہیں ہیں، بلکہ خطرہ جو ہے وہ سر پر آن کے کھڑا ہوا ہے۔ اب صرف بات یہ کہ جس وقت جو ہی باہر نکلا جائے گا تو جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جتنے تجزیے اس وقت ہو رہے ہیں وہ سب کے سب یہ بات کی طرف اشارہ ہی کر رہے ہیں کہ تصادم جو ہے وہ اگر اس دفعہ ہو گیا تو وہ بہت بڑا ہوگا اور انتہائی خطرناک ہوگا۔ نظیر منیف فاروق کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خطرے کی گھنٹیاں کیوں ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ خطرے کی گھنٹیاں یہ لوگ خود بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر جو ہے منیف فاروق کے بیان کو سامنے رکھا جائے تو ان کا کہنا ہے، میں سہیل آفریدی کو کہوں گا کہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ۔ سہیل آفریدی کے عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کے ٹھیک ہونے کے بعد میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نظیر یہ وہ بات ہے کہ جو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اب جو حالات ہیں اس میں آئین اور قانون سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔
یعنی آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر کام کی جائیں گے تو ناظرین اس سے بڑا خطرہ یا خطرے کی گھنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اگر تصادم ہوا تو انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر طاقت کا مظاہرہ ہے۔ آگے ان کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر طاقت کا مظاہرہ ہے، اس کا آئین اور قانون سے لینا دینا ہی نہیں، اب صرف اور صرف طاقت کی جنگ ہے۔ جب جنگ طاقت کی ہوگی، اگر یہ جنگ آئین اور قانون کی ہوتی تو پھر کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا، لیکن یہاں پر بات آئین اور قانون سے کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ اب جو ہے جنگ جو ہے وہ طاقت کی جنگ ہے، اور طاقت کی جنگ کا پھر تصادم جب ہوتا ہے اور دونوں طرف سے جب طاقتیں آ کر ٹکراتی ہیں تو پھر یقیناً جو ہے بہت خطرناک حالات ہو جاتے ہیں۔ اس طرف جو ہے منیر فاروق نے واضح طور پر اشارہ کر دیا ہے۔ ان کا ایک بیان اور بھی ہے، آرمی چیف، انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں واضح کر دیا کہ 2027 تک وہ کہیں نہیں جانے والے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نومبر 2027 تک اپنے عہدے پر رہیں گے، کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ 2024 میں کی گئی اس ترمیم میں مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کی گئی۔ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ترمیم ہمیشہ سے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا حصہ سمجھی جائے گی۔ نوٹ، چند جاہل بونگیاں مار رہے ہیں، یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اب منیر فاروق نے اگر واضح کیا ہے تو یقیناً یہ بات کہاں سے واضح کی گئی ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ وہ جن کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ 2027 تک جنرل عاصم منیر کو اب کسی اور نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آرمی چیف بھی رہیں گے، فیلڈ مارشل تو وہ تاحیات پہلی سے ہی ہیں۔ تو یہ واضح جو ہے پیغام ان کی طرف سے دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، کل مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے مریم نواز کو مخاطب کیا، یقیناً وہ مخاطب کرنے کا انداز اتنا مناسب بھی نہیں تھا، اس میں وارننگ بھی تھی اور کچھ غیر مناسب رویہ بھی تھا، لیکن اس کے اوپر عطا تارڑ کا کہنا ہے۔ لیکن عطا تارڑ نے جو بیان دیا، یہاں پر عطا تارڑ کو خود بھی اپنے بیانات کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بیان سہیل آفریدی کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے کہیں شدید بیانات دیتے ہیں۔ لیکن فی الحال انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بزرگ ہیں، بڑے بھی ہیں، میری ان سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے۔ بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، یہ بات کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اختلاف بھی عزت، تہذیب اور تمدن کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ مولانا صاحب سے واضح کہہ دیا گیا کہ آپ میں کوئی عزت، تہذیب اور تمدن نہیں ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ انہیں یہ پیغام دیا گیا، لیکن یہ بات کہیں پر جو ہے عطا تارڑ کو خود بھی سوچنی چاہیے کہ جب وہ بیان دیتے ہیں تو ان کے لہجے کے اندر اس سے کہیں بڑھ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت سہیل آفریدی نے جو بھی کابینہ تشکیل دی ہے اس کا خوف بھی اس نظام کو گھیر چکا ہے، چونکہ اس کابینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دامن کے اوپر کم از کم علی مین گنڈاپور جیسے حالات نہیں ہیں۔ ان کا دامن جو ابھی صاف ہے اور وہ احتجاج بھی کرنا جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر بھی نکلتے رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جارحانہ ٹیم ہے اور نظام کو شاید اسی وجہ سے خوف زیادہ ہے کہ اگر یہ ٹیم سامنے آ گئی تو پھر حالات کیا ہوں گے۔ اور ناظرین، اگر حالات احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ تصادم بھی ہوگا، حالات خطرناک بھی ہوں گے، لیکن ناظرین ظلم جس قدر زیادہ بڑھتا ہے تو وہ پھر مٹ جاتا ہے، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔